جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈی جے کو کیوں بائیک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اور کیوں اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ جلوس محمدی میں نہ رہے. جلوس محمدی پیدل ہی شہروں میں نکالا جائے, آبادی میں نکالی جائے, تاکہ لوگوں کو نہ جو نبی کی آمد کا جو پیغام تھا, نبی کیوں آخر مبعوث فرمایا گئے, تو اس کا پیغام جو ہے نا وہ شانتی سے ہی دیا جا سکتا ہے. پیدل ہم چلیں گے, لوگوں کے ساتھ میں, لوگوں کے بیچ میں رہیں گے, ہم شہر میں نکالیں گے, جہاں پر آبادی وہاں پر جا کر کے ہم بیان کریں کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے, نبی کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, نبی کے میلاد کا مقصد کیا ہے. تو جا کر کے لوگوں کو بھئی ایک پیغام ملے گا, ایک میسج ملے گا کہ ہاں نبی آج کے دن پیدا ہوئے تو کتنی رحمتیں نازل ہوئی, کتنی مصیبتیں دور ہوئی, کیا کیا پریشانیاں دور ہوئیں, کتنی جہالتیں دور ہوئی, مطلب ظلمت دور ہو گیا اور اس کے بعد میں نور پھیل گیا, پوری روشنی پھیل گئی. تو یہ میسج جو دینا چاہیے ہمیں ایک اس دن کے ذریعہ, تو وہ نہیں ہو پاتا ہے. اس طرح کے جلوس نکالنے سے مطلب کیسا ڈی جے وغیرہ اگر ہے تو آج کے دن اس دن کو ہمیں بڑے اچھے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہور دلنگا ہو اور لوگوں کو کچھ میسج ہی نہ مل پائے. بھئی مقصد کیا ہے؟ مقصد اگر حاصل نہیں ہوگا تو آپ بتائیے جلوس محمدی نکالنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی آپ کیوں نکال رہے ہو؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے نا کہ کیوں نکالا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں پیغام کیا دینا ہے, نبی کی مبعوث ہونے کی وجہ کیا ہے, وہ چیز کا ہمیں میسج دینا ہے لوگوں کو. تو اسی وجہ سے میرے بھائی ڈی جے وغیرہ بجانا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے. اور کافی علماء کرام اس پہ بہت ساری باتیں کر چکے بھی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد میں کتنی جو ہے نا تاریکیاں چھٹ گئیں, تاریکیاں مٹ گئی کتنے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا امن اور شانتی کا پیغام دیا, پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا. ہمیں رہنے کا, جینے کا, کھانے کا, پینے کا, چلنے کا, سونے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, بات کرنے کا, یعنی دنیا میں جتنی بھی آپ کو زندگی میں جتنی بھی عمل آپ کے ہو سکتے ہیں, ہر عمل پر کیسے پیرا اترنا ہے, کیسے کھرا اترنا ہے, ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, پیغام دیا. تو آپ بتائیے کہ اگر ہم اٹھنا نہ جانے, بیٹھنا نہ جانے سے اور کوئی طریقہ ہی نہ ہو ہمیں انسانوں سے بات کیسے کرنی ہے, انسانیت کیا ہے, ہیومن بینگ پہ اگر کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی, تو آپ بتائیے نبی کا پیغام کہاں سے دے رہے ہیں, نبی کا پیغام کیسے آپ دے رہے ہیں, نبی کا پیغام کیا دے رہے ہیں آپ؟ کیا یہ نعروں سے آپ کے نبی کا پیغام مل رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, ہمیں اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے نبی کا پیغام عام کرنا ہوگا, اور وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, پاسبل ہو سکتی ہے. تو یہ اچھا موقع ہے, یہ اچھا دن ہے کہ لوگوں تک ہم نبی کا پیغام کیسے پہنچائیں. اگر ہم یہ پیغام نہیں دے سکے تو آپ یہ جان لیجئے کہ ہم نے پھر سے ایک اچھا موقع گنوا دیا ہے. اور یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے ہماری کہ ہمارے جلوس سے جو ایک پیغام پہنچنا چاہیے لوگوں تک, وہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا ہے. تو دوستو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ یوم ولادت بہت بابرکت والا ہے. نبی کے صدقے میں ساری چیزیں ملی, نبی کے صدقے میں دنیا ملی, جہان ملا, جینے کا طریقہ ملا, سب کچھ ملا ہمیں. آج اس دن سے میں آپ کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پلیز آپ انسانیت کو اجاگر کریں. اچھا آپ بتائیں, آج کسی کو پیغام دینا ہو تو آپ چلا کے دیں گے کیا؟ کسی کو زبردستی دیں گے؟ نہیں نا, امن سے, پیار سے دیا جاتا ہے پیغام. تو پیغام دینے کا ہمیں سب سے پہلے طریقہ آنا چاہیے. ہمیں چلا کر کے, بہت زیادہ کسی کو تکلیف دے کر کے ہم کیا ہے نا پیغام نہیں دے سکتے نبی کا. نبی کا پیغام دینے کے لیے ہمیں بڑے پیار سے بولنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کی حکومت آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پتہ ہے کیا آپ کو, جو غیر مسلم تھے ان کے جو نا بوڑھوں پر, بچوں پر, عورتوں پر کسی کو بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا. کسی بھی صحابی رسول کو اجازت نہیں تھی کہ کسی بھی بوڑھے, مرد, عورت, بچوں پر کچھ بھی ظلم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بہت پیار سے آپ نے ٹریٹ کیا, ماشاءاللہ. تو اس دن سے ہمیں یہی اچھے پیغام جانے چاہیے یار, ہمیں غلط میسج نہیں جانا چاہیے, کوئی بھی ہور دڑنگا نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اس آیت سے اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس جو ایک رسول تشریف لائے ہم ہی میں سے ہیں, اور ہمارا مشقت میں پڑنا, مصیبت میں پڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرتا ہے بھائی,
گراں گزرتا ہے اور ہماری بھلائی کے بہت حریص ہیں، حریص لالچی ہیں ہماری بھلائی کے کہ ہم بھلا ہوں. تبھی تو آپ نے ہمیشہ فرماتے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. یہ کیوں نبی فرمایا کرتے تھے؟ اسی وجہ سے کہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، وہ ہم پر مہربان ہیں، ہم پر رحم فرمانے والے ہیں. تو ایسے آقا کا میلاد ہے، ایسے آقا کا یوم ولادت ہے، تو آپ بتائیں ان کا اگر ہم یہ میسج لوگوں تک نہیں پہنچائے. اچھا بتائیں، اگر صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. جبھی تو وہ بڑھیا مصیبت میں ہوتی، کچڑا پھینکتی، تو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر کچھ نہیں کہا کرتے تھے ان کو. اور پھر اس کے بعد جب وہ بیمار پڑی تو آپ جا کر کے ان کی تیمارداری فرماتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ سوچیں کتنا اچھا پیغام ہے. یہی پیغام ہمیں لوگوں کو بھی دینا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.